اہل حدیث کے نزدیک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے علم اور روحانی خدمات کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن مزار پر حاضری اور اس سے متعلق عقائد و اعمال کے حوالے سے ان کے نقطہ نظر میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ اور اصول: اہل حدیث کے علماء قرآن و حدیث کو دینی امور میں بنیادی ماخذ مانتے ہیں اور شرک و بدعت سے بچنے پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک توحید خالص کی پیروی ضروری ہے اور ہر قسم کی عبادت، دعا اور استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ کسی بھی عمل، رسم یا عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ اسے بدعت سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح۔ اہل حدیث کے علماء کے نزدیک بزرگان دین کی خدمت اور ان کے علمی روحانی عظمت کا احترام کرنا بالکل درست ہے، لیکن ان کے مزاروں پر جانے اور وہاں دعا مانگنے کو وہ غیر ضروری یا غیر مستحب سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مزار پر حاضری کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ عمل اگر عقیدے میں خلل ڈالے تو اس سے ترک کرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، جو کہ بالکل یہ ثابت ہے قرآن اور حدیث سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگا جائے تو یہ شرک ہے اور کسی مزار یا ولی کے وسیلے سے دعا مانگنا درست نہیں ہے۔ اہل حدیث کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے، اور کسی بھی مخلوق سے مدد طلب کرنا یا انہیں مشکلات میں پکارنا شرک کی ایک شکل ہے۔ وسیلے کے طور پر صرف اللہ کے اسماء و صفات یا اس کے نیک اعمال کا ذکر کیا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی ولی کی ذات یا مزار کا۔ مزار پر رسومات: اہل حدیث اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مزاروں پر جانے کے دوران کوئی بھی ایسی حرکت نہ کی جائے جو شرک یا بدعت کی طرف لے جائے، جیسے مزار کو چھونا، سجدہ کرنا، چڑھاوے چڑھانا یا کوئی اور غیر شرعی عمل۔ اہل حدیث علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مرنے کے بعد کسی کی روح سے فیض حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی ولی کی روح ہمیں دنیاوی یا اخروی فائدہ پہنچا سکتی ہے شرعی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اہل حدیث کے مطابق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شخصیت کا احترام تو لازمی ہے، لیکن ان کے مزار پر جانا، وہاں دعا کرنا، کسی قسم کی روحانی فیض حاصل کرنے کی امید رکھنا غیر ضروری اور شرک کے قریب ہے۔ ان کے نزدیک ہر قسم کی دعا، حاجت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ یا وسیلہ اختیار کرنا شرعی طور پر درست نہیں ہے، جو کہ قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ اہل حدیث کے علماء کے نزدیک توحید خالص کو ہر عمل اور عقیدے میں برقرار رکھنا ضروری ہے، اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اسے دینی عمل کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اہل حدیث کے نقطہ نظر کے مطابق مزارات کی زیارت اور وہاں کی جانے والی مخصوص رسومات پر مزید وضاحت ضروری ہے تاکہ اس کے پیچھے موجود عقیدہ اور اس کے شریعت سے مطابقت کا جائزہ لیا جا سکے۔ اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ قبروں کی زیارت کا اصل مقصد موت کی یاد اور آخرت کی تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے تاکہ انسان موت کو یاد رکھے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ حدیث شریف میں آیا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1571۔ تاہم اہل حدیث اس بات پر زور دیتے ہیں کہ زیارت کے دوران کسی غیر شرعی عمل یا عقیدے کو اپنانا جائز نہیں ہے۔ زیارت کا مقصد صرف دعا اور استغفار ہونا چاہیے، اور کسی قسم کی وسیلہ استغاثہ کے لیے قبروں پر جانا شرک کے طرف لے جا سکتا ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ استغاثہ اور وسیلہ کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل حدیث اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وسیلے کے طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات یا نیک اعمال کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ کسی ولی یا نبی کے ذات کو وسیلہ بنانا اہل حدیث کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو دور کرنے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور کسی دوسرے کا وسیلہ یا توسل طلب کرنا غیر اسلامی ہے۔ اہل حدیث مزاروں پر کی جانے والی مخصوص رسومات جیسے مزار کو چھونا، چومنا یا اس کے گرد طواف کرنا کو بدعت قرار دیتے ہیں، شرک قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان اعمال کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے اور یہ سب توحید کے منافی ہیں۔ اہل حدیث کے علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مزار کو سجدہ کرنا، اس سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس پر چڑھاوے چڑھانا یا وہاں منتیں مانگنا سب غیر اسلامی افعال اور کام ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ توحید کا مفہوم خالص اللہ کی عبادت اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ ان کے نزدیک ہر عمل اور عقیدہ میں توحید کو برقرار رکھنا لازم ہے۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے وہ شرک ہے اور اس سے سختی سے بچنا چاہیے۔ اہل حدیث اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اسلامی عقائد اور اعمال کی بنیاد صرف قرآن و حدیث پر ہونی چاہیے، اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اسے بدعت سمجھا جائے۔ اہل حدیث کے نزدیک بدعت دینی امور میں ایسی نئی باتیں یا رسومات شامل
شامل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ تھے۔ اہل حدیث کے نزدیک غوث پاک جیسے بزرگان دین کی عزت اور ان کے علم و روحانی مقام کا احترام ضروری ہے، لیکن ان کے مزار پر حاضری دینا، وہاں دعا مانگنا، ان سے روحانی فیض حاصل کرنے کی نیت رکھنا درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق قبروں کی زیارت کا مقصد صرف آخرت کی یاد دہانی ہونا چاہیے۔ کسی بھی قسم کا وسیلہ استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ مزاروں پر کی جانے والی رسومات جیسے چومنا، چھونا، چڑھاوے چڑھانا بدعت اور شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر دینی عمل اور عقیدے کو قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، غیر اسلامی رسوم اور رواج سے بچنا ضروری ہے۔ اہل حدیث اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اسلام کی اصل روح توحید میں ہے اور اس پر مکمل بھروسہ اور ایمان ضروری ہے۔ بزرگان دین کا احترام ضروری ہے، لیکن ان کے مزاروں سے فیض یا مدد کی امید رکھنا اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک اور بدعت اور خرافات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔